عظیم طلبا آج چھوٹا بھی کرنا ہے یوم آزادی کے اوپر آپ تقریب منعقد کر رہے ہیں. آپ نے اپنے اساتذہ جامعہ سے ایک پیغام لے لیا ہے، ایک ایسا پیغام جسے آپ اپنے دلوں میں بٹھا لیں گے، اپنے ذہنوں میں بے بس کر لیں گے. آپ کے اساتذہ نے آپ کو یہ بتلایا ہے کہ اس آزادی کی اہمیت کیا ہے، اس ملک سے اتنی قربانیوں اتنی خدمات کے ساتھ آزاد کرایا ہے. کوئی ایک طریقہ نہیں، کوئی ایک سب نہیں، کوئی ایک جنگ نہیں. آج یہ ملک آزادی کے ساتھ ہوتا ہے. اس ملک کو لوگ آزادی کے ساتھ جیتے ہیں، آزادی پر جیتے ہیں، آزادی کے ساتھ جیتے ہیں اور آزادی پر مرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کے ایک ذمہ دار باشندے ہیں. ٹھیک اسی طرح آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ ایک بہترین اور مقدس مذہب کو ماننے والے ہیں. وہ مذہب جو آپ کو یہ بتلاتا ہے وَيَضَلُّ عَنْهُمْ إِثْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. ارے سنو، یہ مذہب اتنا حساس ہے، یہ مذہب اتنا آزادی پسند ہے کہ یہ بتلاتا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی، تمہیں آزادیاں دلائی ہے، تکلیفوں کو ہٹایا ہے، پریشانیوں کو دور کیا ہے. دیکھیے پہلی شریعتوں میں حالانکہ وہ دین تھی، وہ سماوی مذاہب تھے، وہ اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے احکام تھے، ان میں تکلیفیں آزادی کی اپنی سے ملی ہے، آزادی کا ایک حق ملا ہے، تمہیں آسانیاں پیدا کی گئی ہے. مذہب اسلام ہے جو آزادی کی ہر قسم کی حفاظت کرتا ہے، آزادی کی ذرے ذرے کو واجب الشکر نعمت سمجھتا ہے اور اس کو یاد دلاتا ہے. جب نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ قرآن میں اس چیز کو بیان کرتا ہے. مذہب اسلام اتنا حساس ہے آزادی کے تئیں، یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے مزدور سے مزدوری کرائی تو اس کو اوپر زور لگا دو، اسے پریشان نہ کرو، اس کے دل کے اوپر کوئی دباؤ نہ آ جائے، اس کے پسینوں کے خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری نہیں کرو، اسے فارغ کرو، آزاد. آپ اس مذہب کے ماننے والے ہیں. دنیا میں ہزاروں سال کی تاریخ پڑھیے، غلامی کا ایک لمبا دور چلتا ہے. انسانوں کو خریدا جاتا، بیچا جاتا، انسانوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا. ارے پوری دنیا سلامی پیش کرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو. دنیا کے اندر سے غلامی کا دور ختم کر دیا. صحابہ کرام سے کہا جس کے پاس جو مال ہے لٹا دو، قربان کر دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو بھی غلام ملا اسے خریدا، آزاد کیا، اپنی جائیدادیں غلاموں کو آزاد کرنے کے اوپر. مذہب اسلام دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ حساس اور آزادی پسند مذہب واقع ہوا ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے والے برطانوی انگریزوں سے کئی سو سال پہلے کا معاملہ ہے. تب لڑنے والے ہندوستان کے مسلمان تقریباً 1600 عیسوی میں، آج سے کئی سو سال پہلے جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ یہاں پر آئے، پورا انگریز آیا اور ملک کو ہتھیانے لگا. میں بنگال کے اندر اور اکثر میں بہار کے اندر جو جنگ لڑی گئی اس میں آپ دیکھیے کون لوگ تھے؟ مسلمان. شاہ عالم ثانی نے جنگ لڑی، نواب اودھ نے جنگ لڑی، نواب مراد الدولہ نے جنگ لڑی، میر قاسم نے جنگ لڑی اور مجروح شاہ گوالیری نے جنگ لڑی. یہ ملک اس جنگ کے آزادی کی طرح لڑتا گیا. میں اپنی بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. ہمارے اکابر اور پیش رو وہ ہمارے مشکل اساتذہ نے آپ کے سامنے سب باتیں کہہ دی ہیں. میں وہ باتیں نہیں دہراؤں گا، میں وہ باتیں نہیں کہوں گا. میں وہ باتیں کہوں گا جو آپ کے دل میں ہے، میں وہ باتیں کہوں گا جو آپ کے دماغ میں ہے. میں پڑھ رہا ہوں آپ کے چہروں کی لکیروں سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم آزادی کے لیے جینے والے ہیں، ہم اس ملک کی آزادی کو برقرار رکھیں گے. کیا یہ آپ کے دل کی آواز نہیں ہے؟ اگر ہو تو کہیں جی آزادی کی حفاظت نہیں کرنا چاہتے؟ ضرور کرنی ہے. اس ملک کو آزادی دلانے والوں میں جیسا کہ ہمارے حضرت عباس مفتی شفیع اللہ صاحب نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو حصہ ہے وہ مسلمانوں کا ہے.
مرکزی حکومت ہندوستان کی موجودہ مرکزی حکومت نہیں، اس سے پیشوا حکومت نے یہ طے کر لیا اور مان لیا کہ ہندوستان کی جو سب سے پہلے مسلح جنگ آزادی اور جدوجہد ہوئی وہ 1857 میں ہوئی، جسے قدر 1857 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ملک کے سب سے معمر 10 اور راجیہ سبھا کے اندر تقریر ہو رہی تھی اور اس وقت میں نائب صدر جمہوریہ اور راجیہ سبھا کے چیئرمین مسٹر بھیرو سنگھ شیخاوت جو راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے تھے، وہ تقریر کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر کے دوران یہ کہا کہ اس ملک میں سب سے پہلی آزادی کی لڑائی 1857 میں لڑی گئی۔ یہاں یہ بتا دوں کہ 1857 میں جو لڑائی لڑی گئی اس میں پورا ملک شریک تھا، سارے مذہب والے شریک تھے۔ بالخصوص وہ لڑائی میرٹھ، شاملی، تھانہ بھون، مظفر نگر، دلی، پانی پت ان علاقوں میں لڑی گئی، لیکن اس کے علاوہ جو سرحدی علاقے تھے بنگال اور دیگر علاقے ان کے اندر بھی مارکہ کارزار گرم ہوا، جہاں پر مسلمان لڑائی کے اندر شریک تھے، برادران وطن بھی شریک رہے۔ اس سے مختصر یہ کہ ہمارے دوسرے ہندوستان کے لوگوں کی شرکت جنگ آزادی میں اب پہلی دفعہ ہو رہی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جنگ آزادی اس وقت شروع ہوئی۔ تو مسٹر بھیرو سنگھ شیخاوت نے جیسے ہی یہ بات کہی، راجیہ سبھا کے اندر ڈپٹی اسپیکر مسٹر چرنجیت سنگھ اٹوال بھی موجود تھے۔ انہوں نے فوراً مداخلت کی اور کہا کہ ارے آپ کیا بات کرتے ہو، 1845 میں سکھوں نے انگریزوں سے لڑائی لڑ رکھی ہے، اور اکالی دل کے وہاں پر موجود رتن سنگھ اور وریندر سنگھ انہوں نے بھرپور تائید کی۔ آپ دیکھیے کہ اس بزم کے اندر APJ عبد الکلام، ڈاکٹر منموہن سنگھ، سونیا گاندھی اور دوسرے سبھی لوگ موجود تھے، لیکن نہ کوئی کھول پایا، نہ کوئی تردید کر پایا، پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ 1857 سے قربانیاں شروع ہوئی ہیں تو کیا آپ مان لو گے؟ ہرگز نہیں ماننا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے کئی سو سال پر لڑا ہے۔ ارے آپ کو معلوم نہیں کہ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا کہ اگر اس ملک کو تم آزاد نہیں کرتے ہو تو اس ملک کو واپس نہیں جانا چاہتا، اگر تم ہندوستان کو آزاد نہیں کرتے ہو تو میں اس ملک میں دبل نہیں ہونا چاہتا، میں چاہے دوسروں کا ملک ہو لیکن آزاد ملک کے اندر اپنی جان دینا چاہتا ہوں۔ وہی مولانا محمد علی جوہر جنہوں نے یوں کہا کہ تھوڑے حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، تھوڑے حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، یہ ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ اور انہوں نے یوں بھی کہا اس کر جا تو مرنا ہے، اپنے جان نظر کرو، سوچتے کیا ہو جو ہے، کام کرنے کا ہے تمہیں کرنا ہے۔ ہم ان لوگوں کو ماننے والے ہیں، ہم محمد علی جوہر کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے شیخ و مرشد مولانا محمود اعظم دیوبندی کو ماننے والے ہیں، جو اس مٹی کے اندر پیدا ہوئے، جنہوں نے اس مٹی کے اندر، اس شہر کے اندر آزادی کی بھاگدوڑ سنبھالی، ایک شمع جلائی، پورے ملک کے اندر روشن کی، دنیا جہان میں روشن کی، اپنے شاگردوں کو افغانستان بھیجا، یورپ کے اندر بھیجا، بھارت کے اندر بھیجا، خود انہوں نے سفر کیا، 4 سال تک مالٹا کی جیل کے اندر رہے۔ تحریک ریل کی روایت کا تذکرہ نہیں ہوتا تو ملک کی آزادی کی تحریک پوری نہیں ہوتی۔ اگر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ نہیں ہوتا تو ملک کی آزادی کی تاریخ بیان نہیں ہوتی۔ اگر دارالعلوم دیوبند اور علماء دیوبند کی قربانیوں کا تذکرہ نہیں ہوتا تو ملک کا ساتھ نہیں۔ میں آپ کے سامنے چھوٹا بھی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں آزادی کی باتیں۔ آزادی بہادری کے بغیر نہیں حاصل کی جا سکتی، اور بہادری جوش و جذبے کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتی، اور جوش و جذبہ جذبات کے بغیر نہیں آ سکتا۔ آج اگر آپ کی جذباتی باتیں رکھی جائے تو ہمیں خطرہ ہے کہ اس ملک کے اوپر کہیں غلامی کے سائے پھر نہ پڑ جانے لگے۔ اگر آج کوئی محمد علی جوہر اور اس کے نام کے اوپر چلنے والی چیزوں کو غلط نظر سے دیکھتا ہے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ لگائے ہوئے اداروں اور اس ملک میں بپا کیے ہوئے آزادی کے جذبے کو روز روز چلنا چاہتا ہے، تو پھر سن لیجیے، اس ملک کا ہر نوجوان، ہر باشندہ، ہر شہری، ہر ذمہ دار سٹیزن اور یہاں کا رہنے والا ہر بچہ، ہر بوڑھا اور یہاں تک کہ یہاں کی عورتیں پھر سے وہی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے 100 سال تک اس ملک کو غلام رکھنے والے لوگوں کو
خون کھودر کر دیا، جو یہ کہتے تھے کہ کبھی ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا ہے، یہاں کے مسلمانوں نے انہیں زیر کر دیا۔ غلط فہمی اور خوش فہمی میں نہ رہے کچھ لوگ، کچھ شر پسند عناصر کہ اگر وہ اس ہندو مسلم ایکتا، یہاں کے مجاہدین آزادی اور مسٹر سبھاش چندر بوس اور دوسرے جنہوں نے آزاد ہند فوج قائم کی، اور دوسرے وہ سبھی لوگ جو اس آزادی کی لڑائی میں شانہ بشانہ موجود رہے، اگر کوئی ان کی اس دی ہوئی آزادی کے اوپر حرف لگائے گا، قدغن لگائے گا، تو اسے بخشا نہیں جائے گا۔